الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کوئی جان اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی جاندار کو اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے۔ کتابا مؤجلا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور مقرر ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا بدلہ، آخرت کا اجر اور ثواب چاہتا ہے تو ہم اسے بھی اس میں سے عطا کرتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کی قدردانی فرمائیں گے اور ان کے شکر کا بہترین بدلہ جلد عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں یہ مضمون متعدد مقامات پر مختلف انداز سے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی ذی روح کو موت نہیں آ سکتی۔ ہر ذی روح کی موت کا وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے، لکھا ہوا ہے، اور ہر ایک کو اس کے مقررہ وقت پر ہی موت آتی ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی ہرگز کسی جان کی موت کو مؤخر نہیں فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔
تو یہ بات قرآن و سنت کی روشنی میں طے شدہ ہے کہ موت کا وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے اور ہر ایک کو اس کے مقررہ وقت پر ہی موت آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرا یہاں مضمون یہ ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، تو ہم ان لوگوں میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنی چاہتے ہیں دنیا دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کے طلبگار ہیں، آخرت چاہتے ہیں، انہیں ہم دنیا بھی دیتے ہیں اپنی منشا اور مشیت کے مطابق، اور آخرت بھی بھرپور طور پر انہیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ مضمون بھی قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ مختلف اسالیب میں ذکر کیا گیا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ فرمایا جو شخص جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں، جتنی چاہتے ہیں دنیا کا مال و دولت، دنیا کی نعمتیں دے دیتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ ہم جہنم بنا دیتے ہیں، اور وہ مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ جو آخرت کا طلبگار ہے اور وہ آخرت کے لیے بھرپور کوشش اور محنت کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہے، تو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی، ایسے لوگوں کی محنت کی قدردانی کی جائے گی۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، اور جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم کچھ اس کو دنیا دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ مضمون نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، اپنے اوپر غور کرے کہ اس کا مقصود محض دنیا ہے، اور وہ دنیا کے لیے دن رات فکر مند رہتا ہے، اسی کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اسی کے لیے کوششیں کرتا ہے، اور آخرت کو بالکل فراموش کر رکھا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ جتنی چاہے گا اس کو دنیا دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو شخص حقیقت میں آخرت کا طلبگار ہے، بقدر ضرورت دنیا بھی طلب کرتا ہے، لیکن اصل آخرت اس کی طلب ہے، آخرت کی وہ چاہت رکھتا ہے اور اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، وسعی لہا سعیہا، خوب کوشش کرتا ہے آخرت کے لیے۔ تو جو ایسا شخص ہے، فرمایا کہ جو اس نے محنت کی ہے، جو اس نے آخرت کے لیے کوشش کی ہے، اس کا بھرپور صلہ اسے آخرت میں دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے آپ اپنے اوپر غور کر لیں کہ آپ کو صرف دنیا ہی چاہیے یا آخرت بھی چاہیے۔ زبان سے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے آخرت بھی چاہیے، لیکن کیا عملی اعتبار سے بھی آپ آخرت چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا عمل گواہی دیتا ہے کہ آپ آخرت کے طلبگار ہیں؟ نماز کی آپ کو فرصت نہیں، بچوں کو دین سکھانے اور دینی تربیت کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں،
سکول کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم کے لیے آپ ان کے لیے بڑی جد و جہد کریں اور ان کے لیے ہر طرح کے انتظامات کریں اور انہیں بر وقت آپ سکول پہنچائیں، وہاں سے لے کے آئیں، ان کی وردی کا اور ان کی فیس کا، ان کی دیگر سارے اخراجات کا بندوبست کریں، پھر آخرت کی کوئی فکر نہ ہو تو پھر آپ کہیں گے میں آخرت کا بھی طلبگار ہوں، تو یہ بات آپ کی جھوٹی ہے، کیونکہ آپ کا عمل آپ کے اس قول کے خلاف ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ دنیا کے طلبگار ہیں تو دنیا کے لیے آپ دن کو بھی فکر مند ہیں، رات کو بھی فکر مند ہیں۔ کسان ہے تو کھیتوں میں صبح جا رہا ہے، شام کو جا رہا ہے، دن کو جا رہا ہے، رات کو جا رہا ہے، کبھی پانی لگا رہا ہے، کبھی ہل چلا رہا ہے، کبھی فصل کاٹ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، مسلسل لگا ہوا ہے نا محنت کے اندر۔ اسی طرح جو مزدور ہے تو پورا دن وہ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور اگلے دن فکر میں رہتا ہے کہ مجھے اگلے دن بھی مزدوری مل جائے، بر وقت مجھے کام مل جائے۔ جو ملازم ہے تو وہ اپنی پوری کوشش سے اور بڑی محنت کے ساتھ وہ اپنی ملازمت والی ڈیوٹی پوری کرتا ہے اور فکر مند رہتا ہے کہ کہیں ملازمت سے مجھے فارغ نہ کر دیا جائے۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں، ہاں کوئی تاجر ہے یا کوئی اور اس کا کاروبار ہے، تو سب لوگ دنیا کے لیے بڑے متحرک، بڑے چست اور بڑے ہوشیار اور بڑے بیدار نظر آتے ہیں، لیکن آخرت کے حوالے سے بالکل سستی چھائی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ ظاہر ہے ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے نا، تو کیا ہدایت ایسے ہی حاصل ہوگی جیسے کر رہے ہیں؟ ہماری بھاری اکثریت بالکل قرآن و سنت سے وہ لابلد ہے اور جاہل ہے، اور انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا، جو مرضی کر لیں۔ کبھی بھی وہ اپنی طرز زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ بے نمازی ہیں تو توبہ کر کے نماز کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے تو اس سے توبہ کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی، عشر کی ادائیگی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جھوٹ کر بولتے ہیں، دھوکہ فراڈ کرتے ہیں، ناپتول میں کمی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دوسروں کے حق مارتے ہیں، اپنی اس غلطی سے توبہ کر کے سچائی اور دیانتداری کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شادی بیاہ کے اندر بینڈ باجے، ناچ گانے، آتش بازی، فضول خرچی اور بے پردگی اور بے حیائی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جو مرضی سمجھا لیں، قطعاً اپنے ان غلط اور گمراہ کن رسوم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اکثریت کا یہی حال ہے۔ زبان سے تو بڑے بڑے ایمان کے دعوے ہیں اور محبت کے دعوے ہیں اور عشق رسول کے دعوے ہیں، لیکن وہ عمل کدھر ہے؟ اب یہ قوم بالکل مردہ دل ہو جائے اور وہ ٹس سے مس ہی نہ ہو، زلزلے آئیں، سیلاب آئیں، طوفان آئیں، وبائیں آئیں، قدرتی آفات آئیں، اللہ کی طرف سے یہ تنبیہات آئیں مختلف چھوٹے چھوٹے عذابات کی شکل میں ان کو بیدار کرنے کے لیے، لیکن یہ اور دنیا میں مستغرق ہو جائیں اور دنیا میں ڈوب جائیں، تو آپ بتائیں پھر اس قوم کا کیا بنے گا؟ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے بندے کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ایک تنبیہ ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں، تری میں، دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی خرابی، کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لوگوں کا نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، عشر نہ دینا، حق مارنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل و غارت کرنا، بے حیائی، بے پردگی، زناکاری میں مبتلا ہونا، دیگر بہت سارے یہ جرائم، ان کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اللہ آگے فرما رہا ہے کہ ہم لوگوں کے برے اعمال کا تھوڑا سا مزہ دنیا میں اس لیے انہیں چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ
نافرمانی چھوڑ کر اطاعت کی طرف لوٹ آئیں، واپس سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ قرآن کی اور بھی اس مضمون کی آیات موجود ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور ہو رہا ہے، مہنگائی زوروں پر ہے، بجلی کے بل تقریباً 1/3 30% 33% بجلی کے بل بڑھ گئے، مہنگائی بڑھ گئی، پٹرول مہنگا ہو گیا، کرائے مہنگے ہو گئے، خوردنی اشیاء مہنگی ہو گئی، اور ایک بڑا طبقہ جو غریب طبقہ ہے یا متوسط درجے کا طبقہ ہے وہ انتہائی پریشانی میں مبتلا ہے۔ بل پورے نہیں ہو رہے، قرضے اٹھا کر بل دیے جا رہے ہیں، اور دیگر بہت ساری مشکلات میں لوگ مبتلا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہے، وہ آئی تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے، تو کیا اب ہم وہ غلطیاں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سارا کچھ ہوا اس لیے تاکہ ہم توبہ کریں، معافی مانگیں اور گڑ گڑائیں اور جھکیں اللہ کے بارگاہ میں اور اطاعت کا راستہ اختیار کریں، تو کیا اس کے لیے لوگ تیار ہیں؟ قطعاً نہیں ہے۔ سیلاب آیا ہے، گھر ڈوب گیا ہے، اور باقی سات و آسمان پانی میں بہہ گیا ہے، بے گھر ہو گیا، لیکن رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ باقی اپنی داستانیں آپ میڈیا پر بیٹھ کے سنائیں، اخباروں میں اس کی رپورٹیں شائع کروائیں، یا سوشل میڈیا پر ان کو وائرل کریں کہ ہمارے ساتھ یہ مشکل پیش آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ کیا آپ رب کی بارگاہ میں بھی جھکنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ جن کے حق تم نے مارے تھے، کیا وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ضمیر مردہ ہو گیا ہے، اور زنگ اتنا دلوں پہ چڑھ گیا ہے کہ اب یہ اللہ کی جو تنبیہات ہیں یہ بھی ان کو بیدار نہیں کر پا رہی۔ صرف امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اگلا حکمران آئے گا تو بہتری آ جائے گی، اگلا آئے گا تو بہتری آ جائے گی۔ یہ فضول آپ امیدیں لگا کے بیٹھتے ہو، یہ بالکل غلط کر رہے ہو۔ جیسا عمل ہے نتیجہ ویسا ہی ملنا ہے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اس کا اللہ خلاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ذلك بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ سورہ انفال اور سورہ رعد، ان دونوں سورتوں کے ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، پیداوار میں اضافہ کر دیتا ہے، مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے، تو جب تک وہ قوم نافرمانی کر کے بد عملی کے ذریعے اپنے آپ کے بارے میں واضح نہ کر دے کہ ہم اس نعمت کے لائق نہیں ہیں، ہم اس نعمت کے حقدار نہیں ہیں، جب تک قوم اپنی بدعملی کے ذریعے اپنے آپ کو نالائق ثابت نہیں کرتی، اللہ وہ نعمت واپس نہیں لیتا۔ لیکن جب قوم واضح طور پہ نافرمانی کر کے بدعملی کر کے وہ اعلان کر دے کہ ہم اس نعمت کے حقدار نہیں ہیں، پھر اللہ وہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ سورہ نحل میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ بستی بڑی پر امن تھی اور وہاں کے لوگ بڑی پر اطمینان اور پر سکون زندگی بسر کر رہے تھے، ہر طرف سے وافر مقدار میں انہیں رزق اور روزی پہنچ رہی تھی۔ تو ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ جیسا لباس بندے کو چاروں طرف سے پوری طرح گھیر لیتا ہے، ایسا خوف اور بھوک پوری طرح ہر طرف سے ان کے اوپر چھا گئی۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ مثال بیان فرما کے ہمیں بتایا ہے
کہ اللہ کا یہ قانون ہے اور یہ دستور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو امن دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے، سکون عطا کرتا ہے اور مالی خوشحالی عطا کرتا ہے، تو جب وہ قوم نافرمانی کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، بدعمالی سے وہ کام لیتے ہیں، تو اللہ پھر سکون اور امن کی جگہ خوف ان پر مسلط فرما دیتا ہے، اور رزق کی فراوانی اور مال کی کثرت کی جگہ پھر ان پر بھوک مسلط کر دی جاتی ہے۔ اب توجہ کریں، کیا ہمارے ملک کی یہی پوزیشن نہیں ہے؟ جب پاکستان بنا تھا تو امن بھی تھا، سکون بھی تھا اور خوشحالی بھی تھی، نہ چوریاں ڈکیتیاں اس قدر تھیں، نہ قتل و غارت اس قدر تھی، نہ بدامنی تھی اور نہ اتنی زیادہ بھوک تھی۔ لیکن جو جو وقت گزر رہا ہے تو اب خوف بڑھ رہا ہے اور معیشت تنگ ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ اب جو اس تکلیف کا، اس مصیبت کا سبب ہے یعنی نافرمانی، جب تک یہ نافرمانی ہم نہیں چھوڑتے اور اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو نہ تو خوف دور ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہماری مالی تنگی دور ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلے ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ پہلی امتوں کے ساتھ بھی اللہ کا یہی دستور رہا اور اس امت محمدیہ کے ساتھ بھی اللہ کا دستور یہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ جو یہ امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں کہ اگلا حکمران بہتر آ جائے گا اور آنے والے دور میں شاید مہنگائی کم ہو جائے گی اور تھوڑی ہمارے لیے آسانی ہوگی، کیا اس کا کوئی چانس ہے؟ جب تک آپ اپنے عمل کو نہیں بدلتے تو اس میں تبدیلی کا چانس نہیں ہے، کیونکہ قرآن آیات کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی پوزیشن کو، کیفیت کو، حالت کو بدلتا نہیں ہے جب تک وہ قوم اپنے عمل کو نہ بدلے۔ تو اب ہماری قوم تو راہ راست پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دن بدن برائی، بے حیائی، بے پردگی، زناکاری، بدنگاہی، رشوت، سود، ناپل میں کمی، جھوٹ، دھوکے، فرار، یہ بڑھ ہی رہے ہیں، یہ کام تو نہیں ہو رہے۔ یہ بالکل آسان سی بات ہے، آپ اس کو بالکل آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ اگر کانٹے بوئیں گے، اپنے کھیتوں میں آپ کانٹے بو دیں تو کیا پھول اگیں گے وہاں؟ اللہ اگا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ قانون یہی ہے کہ اگر آپ نے کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے ہی اگیں گے، اگر پھول بو گے تو پھول اگیں گے۔ اب ہماری قوم بوتی کانٹے ہے اور امید رکھتی ہے کہ پھول اگیں گے۔ اللہ یہ کر سکتا ہے لیکن اس کا قانون ہے وہ کرے گا نہیں۔ پھول بو گے تو پھول اگیں گے، جب تک کانٹے بو گے کانٹے ہی اگیں گے اور تمہیں کانٹے ہی کاٹنے پڑیں گے۔ اموات ہوتی ہیں ہر خاندان میں، ہر شہر میں، اور روزانہ اموات ہوتی ہیں بڑی تعداد کے اندر۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے کہ آج ہمارا فلاں فرد چلا گیا ہے، فلاں مرد چلا گیا، فلاں عورت چلی گئی، فلاں عزیز چلا گیا، تو کل کو ہماری بھی باری ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ اسے تو فرار ممکن نہیں ہے۔ آپ اس پہ تو رو رہے ہیں، اپنوں پر کیوں نہیں روتے ہو؟ اچھا پھر آپ جو رو رہے ہیں تو وہ صرف دنیاوی لحاظ سے رو رہے ہیں، اس کی قبر کے لیے کیوں نہیں روتے ہو؟ آخرت میں اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے اور اس کے اعمال دنیا میں کیسے تھے، ان کے حساب سے آخرت میں کیا توقع کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے کیوں نہیں روتے ہو؟ اس کا مطلب آپ نے دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت تو صرف آپ نام لیتے ہیں لیکن آخرت کے حوالے سے کوئی آپ کے دل و دماغ میں کوئی اثر تو محسوس نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا یقین ہے کہ آخرت برحق ہے اور رب کی بارگاہ کی حاضری برحق ہے اور قرآنی آیات برحق ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے
روز قیامت سوال ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو ان سارے کاموں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن پھر ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بڑے شرف کا، بڑی ناموری کا، بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور اس قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ تفسیر جلالین میں فرمایا عن القیام بحقہ، قرآن کے حق کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا قرآن کا حق ادا کیا تھا۔ اب یہ سوالات قیامت والے دن ہوں گے۔ احادیث میں ہے سب سے پہلے بروز قیامت نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے کہ 5 سوالات جب تک نہیں کر لیے جائیں گے آدمی اپنا قدم اپنے مقام سے ہٹا نہیں سکے گا۔ پہلا سوال ہوگا عمر کس کام میں فنا کی ہے، نمبر 2 جوانی کن کاموں میں گزاری ہے، تیسرا مال کہاں سے کمایا، کہاں کہاں سے مال کس کس طریقے سے کمایا، اور چوتھا سوال مال کہاں کہاں خرچ کیا، اور 5واں سوال اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی سوالات ہیں، تو وہ سوالات بروز قیامت کیے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اب اس پر جس شخص کا ایمان ہے کہ سوال ہونے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے، تو پھر کیا ممکن ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے اور اپنی خواہشات کو ہی ترجیح دے اور وہ دین کو بالکل فراموش کر دے؟ جبکہ ہماری اکثریت کا یہی حال ہے کہ دین کو بالکل فراموش کر دیا، بالکل بھلا دیا اور سب کچھ دنیا کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو ایمان ہی انتہائی ناقص قسم کا ایمان ہے۔ دنیا سے ڈر لگتا ہے، پولیس سے ڈر لگتا ہے، چور ڈاکو سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ اگر لگتا ہے تو بتائیں اس کی کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ کوئی آپ کا عمل گواہی دیتا ہے؟ ڈر لگتا ہے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکے کر رہے ہیں، خیانتیں کر رہے ہیں، بدیانتیاں کر رہے ہیں، کمزور ورثاء کے حق مار رہے ہیں، تو کیا آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ یہی کام کرتے ہیں؟ تو اب بالکل ضمیر مردہ ہو گیا اور دل پہ وہ زنگ چڑھ گیا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ اب یہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہو اور یہ ضمیر اور دل کیسے زندہ ہو، اس کا تو ایک ہی ذریعہ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ کتاب آ گئی ہے جو کمال درجے کی وعظ و نصیحت کرنے والی ہے اور دلوں کے اندر انقلاب برپا کر دینے والی کتاب۔ قرآن پاک یہ تمہارے پاس آ گیا ہے جو وعظ و نصیحت کرنے والا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، سینے کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ریا ہے، طلب شہرت ہے، طلب دنیا ہے، اور اپنی حب الشہوات، ان ساری باطنی بیماریوں کی یہ کمال درجے کی اعلیٰ شفا ہے، اور مومنین کے لیے سراپا ہدایت ہے اور مومنین کے لیے سراپا رحمت ہے۔ تو اب شفا کا ذریعہ اور دلوں کو بیدار کرنے کا ذریعہ اور زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ تو قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن پاک کو آپ سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کر اس کو سنیں اور اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سوچیں، اور جو ہدایات اس میں تمہارے لیے آئی ہیں ان پہ عمل کریں۔ لیکن ہماری قوم قرآن کی طرف تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو انگریز کی، یہود و نصارہ کی تعلیم ہے، ان کی زبان ہے، ان کا لباس ہے، ان کی وضاقتہ ہے، ان کا رہن سہن ہے اور ان کا ملک ہے اور ان کی شہریت ہے، ہماری قوم کو یہ ساری چیزیں ان کی پسند ہے۔ نبی کی نہ وضاقتہ پسند ہے، نبی کریم علیہ السلام کا نہ لباس پسند ہے، نہ ان کے
عادات و خصائل پسند ہیں، نہ ان کی تعلیم پسند ہے، نہ ان کا مشن پسند ہے، نہ ان کے مشن کے لیے کچھ کوشش کرنا پسند ہے۔ کیا ابھی تمہیں انگریز نے کیا دے دیا ہے؟ تمہیں اتنی انگریز سے کیوں محبت ہو گئی ہے کہ اس کی بات تمہیں ہر چیز پسند ہے، اس کا ملک بھی تمہیں بڑا پسند ہے؟ انگریز اور نصارہ کے ملک میں پہنچنے کے لیے تو بڑی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ویزا مل جائے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہود نصارہ سے اتنا پیار کیوں ہے اور نبی سے اتنی دوری کیوں ہے؟ نبی سے قرب تو زبان کی حد تک ہے نا، عمل تو نبی سے بہت دور ہے۔ تو وجہ کیا ہے اس کی؟ انگریز نے آپ کو کیا دیا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کہ وہ ٹائی لگائے گا تو آپ بھی ٹائی لگاؤ گے، وہ پینٹ شرٹ پہنے گا تم بھی پینٹ شرٹ پہنو گے، وہ داڑھی منڈائے گا تم بھی داڑھی منڈاؤ گے۔ جو اس نے کرنا وہ تمہیں پسند ہے، اور نبی کی شکل و صورت، نبی کا لباس، نبی کی تہذیب اور ثقافت اور تہذیب و تمدن اور نبی کی تعلیمات وہ کیوں پسند نہیں ہے تمہیں؟ پھر افسوس یہ ہے کہ باقاعدہ جو کسی حوالے سے پروگرام اور محافل ہوتی ہیں ان میں بھی یہ ذہن نہیں دیا جاتا، وہاں بھی اور باتیں ہوتی ہیں ساری قرآن و سنت کے علاوہ۔ قرآن و سنت برائے نام، اور ہماری قوم ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہے جو مزاحیہ کہانیاں، قصے، لطیفے اور قوم کو مزید بدعمل کرنے کے لیے ان کو جرأت دلائیں۔ شفاعت کے عقیدے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بدعمل بن جاؤ اور تم نبی کے بالکل حکم کی خلاف ورزی شروع کر دو اور قرآن و سنت کو بالکل پیٹ کر دو، مکمل دنیا دار بن جاؤ اور انگریزوں کے پیچھے چلو۔ کیا عقیدہ شفاعت کا یہ مطلب ہے؟ کیا صحابہ کرام عقیدہ شفاعت کے قائل نہیں تھے؟ کیا اہل بیت اطہار کے لوگ اور ان کے نفوس قدسیہ اور جو اولیاء اعظام گزرے ہیں بڑے بڑے، وہ عقیدہ شفاعت کو نہیں مانتے تھے؟ تو کیا انہوں نے عقیدہ شفاعت پہ بھروسہ کر کے پھر قرآن و سنت کو چھوڑ دیا تھا؟ کیا انہوں نے دین کے لیے قربانیاں نہیں دیں؟ اپنے دین کے لیے وطن نہیں چھوڑے؟ اپنے بچے قربان نہیں کیے؟ سفر کی مشقتیں اور بھوکیں اور پیاسیں برداشت نہیں کی اور اپنی جانیں اور اپنی انہوں نے شہادتیں پیش نہیں کی؟ تو آپ نے عقیدہ شفاعت کا مطلب غلط سمجھا ہے۔ آپ نے یہ سمجھا ہے کہ آپ چوری کریں، آپ ڈکیتی کریں، کسی مظلوم پہ آپ ظلم کریں، کسی کی آپ حق مار لیں، کسی کا حق دبا لیں، کسی یتیم کا مال کھا لیں، کسی مسکین کا کھا لیں، بس تمہاری شفاعت وہ ہو جانی ہے، اس لیے تمہیں کوئی فکر نہیں۔ تو اگر یہی بات تھی تو پھر اولیاء کرام کیوں روتے تھے؟ اور جو مومنین کی اوصاف قرآن میں بیان فرمائے گئے ہیں ان میں ایک وصف یہ ہے، وَهُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ، وہ اپنے رب کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حساب کا انہیں ہر وقت خوف اور کھٹکا لگا رہتا ہے۔ جو سچے مومنین ہیں ان کی یہ وصف ہے، اور جو ایمان ہے یہ خوف اور امید کے مابین ہے۔ جو مومن ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا اور اللہ کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہوتا۔ تو ایمان خوف اور امید کے مابین ہے۔ بالکل بے خوف ہو گیا تو پھر بھی وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور اگر بالکل مایوس ہو گیا تو بھی۔ تو جو مومن ہے اس کو امید بھی رہتی ہے اور خوف بھی رہتا ہے، اور وہ رحمت کی امید میں اطاعت اور نیک عمل کرتا ہے، اور خوف کی وجہ سے وہ برے عمل کو چھوڑتا ہے۔ لیکن ہماری قوم تو وہ کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہم تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں۔ سب ان حالات کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈھکے چھپے تو نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی تبدیلی آپ سمجھتے ہیں آ سکتی ہے اس طرح جس طرح ہم چل رہے ہیں؟ تو پھر کیا اسی طرح ہی ہم نے زندگی گزارنی ہے؟ آپ اب اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے یہ باتیں سننے کے بعد؟ کوئی آپ کا ذہن بنا ہے کہ آپ اپنے اندر تبدیلی لاؤ گے؟ اگر آپ کے بچے پہلے بھی سکول ہی پڑھ رہے ہیں، ابھی سکول ہی پڑھ رہے ہیں، اور وہ دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں اور آپ اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کریں گے تو پھر تو کوئی تبدیلی نہیں ہے نا آپ کے اندر۔ تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی کوتاہیوں کی مکمل توبہ کر کے آئندہ مکمل اطاعت کا آپ عہد کر لیں،
کہ شریعت کے جو بھی احکام ہیں ان کا تعلق وہ بچوں کی تربیت کے ساتھ ہے، ان کو نماز کا پابند بنانے کے ساتھ ہے، وہ گھر میں بچیوں کو پردہ کروانے کے ساتھ ہے، یا بد نگاہی سے روکنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، شادی بیاہ کے رسوم و رواج سے تعلق ہے، یا غمی کے موقع کے جو رسوم و رواج ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ دنیا کا کوئی معاملہ ہو جو اللہ کے رسول کا حکم ہے، بس میں نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، بس آج سے میرا یہ عہد ہے، میں اسی پہ چلوں گا۔ اگر تو آپ اس طرح آپ کا ذہن بن گیا پھر تو ٹھیک ہے، اور آگے تبدیلی کے چانس بھی ہیں، اور اگر آپ کا یہ ذہن نہیں بنتا تو پھر کوئی تبدیلی کے چانس نہیں۔ والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے رو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہی بچے جب والدین حیات تھے تو یہ کتنی اطاعت کرتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے۔ آج بھاری اکثریت مالی تنگی اپنی جگہ پر ہے، بیماریاں اپنی جگہ پر ہیں، قدرتی آفات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بھاری اکثریت وہ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہی اولاد جو رسمی روتی ہے والدین کی وفات پہ، یہی ان کو تنگ کرتی ہے ان کی زندگی کے اندر۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، تو اس نے کہا جی میری گھر والی بیماری رہتی ہے، ہم نے ہر طرح کے علاج کیے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ پانی آپ دم کر دیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے، میرے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا آرمی میں خطیب ہے، اور ایک بیٹا وہ سعودیہ میں ہے، اور ایک بیٹا یہاں شہر کے اندر ہے، اس کا اپنا کالج ہے، اور وہ ماہانہ لاکھوں روپیہ کماتا ہے۔ اب ہمارے جو 3 بیٹے ہیں وہ یہ تک بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی آ کے دیکھ لیں کہ ہم ان کے ماں باپ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ اب ہماری جو گھر والی ہے نا، اس کو یہ غم کھایا جاتا ہے، تو اصل اس کی بیماری کی وجہ یہ ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ ایک آرمی میں، اس نے کہا آرمی میں خطیب ہے، ایئر فورس کے اندر اس نے کہا خطیب ہے، اور دوسرا جناب وہ سعودیہ کے اندر ہے، اور تیسرا کا کالج ہے اور وہ لاکھوں روپیہ کماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ یہ آ کر بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں یا مر گئے۔ اور جس کا کالج جس شہر کے اندر ہے، یہ بہاولپور کی بات کر رہا ہوں، وہ آدمی وہ ماں باپ بھی اس کے وہی رہتے ہیں اسی شہر کے اندر۔ لودرا میں میرا ایک جگہ بیان تھا، تو وہاں ایک آدمی نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، میرا اچھا خاصا کاروبار ہے، میں نے اپنا وہ سارا کاروبار اپنے بیٹے کو دیا، میرا الگ سے بھی اپنا کاروبار ہے، میں عمرے پر گیا ہوں تو مجھے سارے رشتہ دار ملنے کے لیے آئے، میرا بیٹا مجھے ملنے کے لیے نہیں آیا، میرے قریب ہی رہتا ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے آ کے پوچھے کہ ابا جان آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ مجھے چاہیے کچھ نہیں، کیونکہ میں نے سب اس کو خود دیا ہوا ہے، اور میرے پاس بھی بہت کچھ ہے، لیکن اس عمرے پر میں گیا ہوں، میرا بیٹا مجھے ملنے نہیں آیا، باقی سب لوگ آئے ہیں۔ اس طرح کی کوئی ایک داستان نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، ہزاروں داستان ہیں۔ بعض اوقات تو والدین میں سے کوئی اتنا سخت بچوں پہ ناراض بھی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری چارپائی کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا اگر تم نے میری بات نہیں ماننی، پھر بھی نہیں مانتے ان کی بات۔ اب یہ رسمی تو جو ہماری ساری چیزیں ہیں، 2 مسلمان ہیں، ان کو کہیں بھی آپس میں شروع کر لو، اس کو سمجھائیں اس کو سمجھائیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سگے بھائی ہیں لیکن سنو کے لیے تیار نہیں ہے، جب وہ مر جاتا ہے اب آگے ہیں، اب کیا کرنے آئے ہو ابھی؟ اللہ رسول کا جو حکم ہے وہ تو آپ نے ٹھکرا دیا نا، سنو والا حکم اللہ رسول کا حکم تھا، وہ آپ نے ٹھکرا دیا، تو اب سے لوگوں کو دکھانے کے لیے آئے ہو یا واقعی کوئی آپ کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی اس لیے آئے ہو؟ صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ فلاں آیا نہیں۔ اسی طرح ہمارے دیگر سارے معاملات ہیں رشتہ داروں سے، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہے، وہ ہمارا ادلا بدلا ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ ایسا کیا تو ہم نے بھی ایسا کر دیا، بس۔ تو وہ تو کہ دنیا داری ہوگی نا، اس کا دین سے تو کوئی تعلق نہ ہوگا۔ تو قرآن و سنت پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شادی کا موقع ہے، لاکھ سمجھا لیں کہ بھی یہ کام ناجائز ہے، یہ منع ہے، یہ گناہ ہے، لیکن نہیں مانیں گے کہ نہیں یہ ہماری رسم چلی آ رہی ہے، اللہ رسول کا حکم پیچھے، آپ کی رسم آگے۔ بچے اور بچیوں کی شادی جلد کرنے کا حکم ہے، اور اس سے متعلقہ کثیر احکامات آئے ہیں قرآن و سنت میں۔ اب لاکھ سمجھائیں، کوئی بھی اپنے بچے اور بچی کی شادی جلدی نہیں کرے گا،
ان کے مسائل ہیں وہ اپنے پیدا کیے ہوئے، جبکہ اللہ رسول کا واضح حکم ہے، اور اس میں میرے مستقل بیانات موجود ہیں۔ آپ چاہے یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں، فیس بک پہ آپ سن سکتے ہیں، یہاں بھی آپ نے کئی دفعہ سنے ہوں گے۔ تو اب واضح احکام ہیں، لیکن بچوں کی شادی بر وقت نہیں کرنے کے لیے تیار۔ یہ جہیز شریعت نے لازم نہیں کیے، یہ جو رسوم و رواج ہیں آپ نے لازم کیے ہیں، شریعت نے لازم نہیں کیے۔ شریعت نے بالکل شادی کے معاملے کو آسان رکھا ہے، کوئی مشکل نہیں بنایا، مشکل آپ نے بنائی ہے۔ اب کوئی ہزاروں میں ہوگا پڑھے لکھے علماء بھی، وہ بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بر وقت اپنے بچوں کی شادی کریں، جتنی مرضی آیتیں پڑھ کے سنا دو، یہ میرا تجربہ ہے۔ اچھا، حکم ہے کہ جب فوتگی ہوئی ہے آپ تدفین میں جلدی کرو، یہ صحیح حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا، اے علی تین باتوں میں کبھی دیر نہ کرو، جب نماز کا وقت آ جائے تو اب اس کا اہتمام شروع کرو، اس میں تاخیر مت کرو۔ جنازہ تیار ہو گیا ہے تو اب اس میں تاخیر مت کرو، رشتہ مل گیا ہے مناسب بچی کے لیے تو اب شادی کرو، اس میں دیر نہ کرو۔ اب عام تو عام لوگ رہ گئے نا، جو دیندار طبقہ ہے، جن کا خاص وہ علماء کہلانے والے، ان کی بھی میتیں پڑی ہیں، اور وہ ایک دن گزر گیا، 2 دن بھی گزر گئے، انتظار ہو رہے۔ یہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا جو حکم ہے، اس پہ عمل کون کرے گا؟ آپ لوگ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حکم کیوں دیا تھا؟ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، تو آپ اس پہ حکم پہ عمل نہیں کرتے تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے۔ اب وہ میت کا جسم اس میں تغیر نہ آ جائے، خراب نہ آ جائے، اس کے لیے ٹینشن الگ ہوتی ہے اور اس کے لیے اہتمام الگ کرنا پڑتا ہے۔ جب تک تدفین نہیں ہوگی گھر والے بیٹھے ہیں، وہ ایک نارمل وہ زندگی نہیں گزار سکتے، مسلسل افسوس میں بیٹھے ہیں، بیٹھے رو رہے ہیں اور تھک گئے ہیں، نیند بھی آ رہی ہے، لیکن اب مجبوری ہے ان کو بیٹھنا ہے میت کے بعد۔ یہ تو نہیں کہ میت پڑی اور آپ آرام سے سو جائیں گے۔ 2 لوگ آئے ہیں جنازے کے لیے، آپ جتنا لیٹ کریں گے وہ بھی بیچارے پریشان ہیں، ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں۔ تو کئی جہتوں سے یہ مسائل اور پیدا ہو جاتے ہیں آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے۔ اچھا چلو، اگر وہ کوئی باہر سے آ رہا ہے، دور سے آ رہا ہے، وہ منہ آ کر دیکھ لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسے کیا ہو جائے گا مجھے بتائیں نا۔ پوری زندگی تو آپ نے حسن سلوک نہیں کیا، اور اب آپ تم جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کروا رہے ہو، لیٹ کرو اس کو، میں منہ دیکھ لوں، تو منہ دیکھ کے پھر کیا ہوگا؟ تو بہت سارے لوگ وہ منہ نہیں دیکھ پاتے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ہماری اپنی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں یا ہماری بنائی ہوئی یہ حکمتیں ہیں، ان کو چھوڑے، جو اللہ رسول کا حکم ہے بس اس کے سامنے گردن جھکا دے، آنکھیں بند کر کے۔ یہاں کوئی کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ کلمہ آپ نے کس لیے پڑھا ہے؟ وہ کلمہ اسی لیے پڑھا نا آپ نے، جب اللہ کو آپ نے معبود مان لیا، رسول اللہ کو رسول مان لیا، اور وہ رسول تمہیں اللہ کا پیغام ہی سنا رہے ہیں نا۔ رسول اور پیغمبر وہ پیغام اللہ کا ہی سناتا ہے نا، اپنی طرف سے تو نہیں۔ تو جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور مان لیا معبود، تو آپ نے اطاعت کو قبول کر لیا، تو اب کیوں نہیں اطاعت کرتے ہو؟ تو یہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے، ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی آسانی پیدا ہوگی، اور ذہنی دل و دماغ کے اعتبار سے بھی ہمیں آسانی میسر آئے گی، اور ہمارے لیے آخرت میں بھی بہتری ہوگی۔ لہذا شادی ہو، غمی ہو، اور دیگر معاملات ہوں، جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں، سب معاملات میں شریعت کی اتباع کو لازم پکڑیں۔ عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری سیاسی، معاشی، اجتماعی، ملکی، انفرادی امور جتنے بھی ہیں، سب میں جو شریعت کا حکم ہے، شریعت کی رہنمائی موجود ہے، اس پہ عمل کریں۔ اب یہ لڑائیاں جھگڑے، اور آپ کچہریوں میں جاتے ہو، وہاں جا کے ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے پرچے، جھوٹی قسمیں، جھوٹی گواہیاں، اپنے آپ کو خود زخمی کر کے دوسرے پہ پرچہ کٹوانے کے لیے اور میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے نہیں، جھوٹا اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے یار؟ کیا رب نہیں دیکھ رہا؟ کیا تم نے کلمہ پڑھا، رب کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ وہ نہیں دیکھ رہا تم کو؟
اور جو تم غلط کام کر رہے ہو کیا وہ اس کا حساب نہیں لے گا؟ اگر سب تم مانتے ہو تو پھر یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ بے خوفی ہے نا، اگر یہ تم چیزیں چھوڑ دو۔ اور وہ قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ مومنین کو حکم فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارا کسی بھی بات میں جھگڑا ہو گیا تو اب وہ جھگڑا اللہ کے رسول کے حوالے کر دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ مطالبہ تب ہے جب تم ایمان والے ہو، نہیں ہو ایمان والے تو پھر ٹھیک ہے اپنی مرضی کرو، لیکن اگر صاحب ایمان ہو تو پھر تم سے مطالبہ ہے کہ اب اپنا جھگڑا اللہ کے رسول کے حوالے کرو۔ یہ انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور بہت اچھا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اور اس پہ زور دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے رسول مکرم تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافی جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں، اور آپ کا جو فیصلہ ہو دل و جان سے اس کو تسلیم کریں اور ذرا بھی دل میں کوئی ناگواری محسوس نہ کریں۔ اب ایمان کا معیار یہ ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا رسول کا فیصلہ ہے، وہ تم بخوشی اس کو قبول کر لو۔ آپ مجھے بتائیں، آپ جو کچہریوں میں جاتے ہو آپ کس لیے جاتے ہو؟ کیا آپ نے واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم کیا ہے؟ کیا تمہارا یہ ذہن ہے یا یہ اعتقاد ہے کہ جو جج ہے وہ بالکل اللہ رسول کا فیصلہ تمہیں سنائے گا؟ وہاں دھکے کھاتے ہو، کرائے دیتے ہو، وکیلوں کو آفیسیں دیتے ہو، آگے رشوتیں دیتے ہو، ذلیل و خوار ہوتے ہو، یہ کیوں نہیں یہ سارا کچھ چھوڑ کے تم اللہ کے رسول کو حاکم مان لیتے؟ اور کیوں نہیں آپ کسی صحیح عالم دین سے آ کے مسئلہ پوچھ کے اس کے مطابق عمل کر کے اپنا معاملہ حل کر لیتے؟ ایمان سے بتائیں یہ بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اور آخرت کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، لیکن ہماری قوم ماننے کے لیے تیار ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس طرح اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں کہ وہ کچہری میں نہیں جاتے، وہ جھگڑوں میں نہیں پڑتے، بس کسی عالم دین کے پاس جائیں، اچھے مفتی کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ اللہ رسول کا ہمارے لیے کیا حکم ہے، اور وہ جو حکم سنائے اس پہ عمل کر لیں۔ کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں؟ اور پھر اندازہ کر لیں کہ ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، جو نوجوان بچے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کی اطاعت کریں۔ ہاں شریعت کی خلاف ورزی میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اگر وہ نماز سے روکتے، بچی ہے پردے سے منع کرتے ہیں اور شریعت کے کسی حکم سے روکتے ہیں، وہ بات ان کی نہیں مانی جائے گی، لیکن جو جائز بات ہے تو وہ بات آپ کے لیے ماننا ضروری ہے۔ نسائی کی حدیث کے مطابق ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے جہاد میں جانا ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کی بارگاہ میں اجازت طلب کرنے آیا ہوں۔ میں تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ تو میں اپنی ماں کی خدمت میں جہاد کر، جنت تو تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ اور ترمذی کی صحیح حدیث ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اب کیا ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ باپ ناراض ہو رہا تو ہمیں ڈر لگے کہ اللہ ناراض ہو جائے؟ کبھی ایسا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھے بھلے سمجھدار قسم کے بچے جو ہیں بظاہر وہ بڑے پڑھے لکھے نظر آتے ہیں، لیکن باپ کے ساتھ ان کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، اور باپ کہتے ہیں تو اپنی ضد کروائیں گے، پوری اپنی بات منوائیں گے، باپ کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ زیادہ عقل مند آگے ہیں اور باپ کو کم عقل ہوگی۔ تو جو جن کے والدین زندہ ہیں میری آپ سے درخواست ہے وہ ان کی دعائیں، ان کی رضا، ان کی خوشی آپ کے لیے دنیا و آخرت کی بہت بڑی بھلائی ہے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اب زندہ ہیں تو ان کے سامنے اف تک نہیں آپ نے کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، بڑے ادب سے بڑے نرمی سے آپ ان سے بات کریں اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان سے پیش آتے رہیں اور دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ ان میرے دونوں ماں باپ پہ رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے، اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں اور بھی احادیث ہیں۔
تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں اس کو غنیمت سمجھیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی دلجوئی کریں، ان کی خدمت کریں، اور جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ایک یا دونوں تو وہ بھی سن لیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر والدین فوت ہو جائیں تو اس کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہیں تو کی جا سکتی ہے، کوئی طریقہ ہے؟ فرمایا ہاں اس کا بھی طریقہ ہے، ان کی وفات کے بعد ان کا نماز جنازہ پڑھو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان سے حسن سلوک کرو، اور ان کی ہوئی وصیتیں اور ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کرو، اور ان کے دوستوں کا اکرام اور احترام کرو۔ والد ہے تو ان کے دوست، والدہ ہے تو اس کی سہیلیاں، ان کا اکرام کرو۔ مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکے کے سفر میں تھے، راستے میں ایک بوڑھا آدمی ملا تو آپ نے اس کا بڑا اکرام کیا، اور آپ نے اپنا امامہ اتار کے وہ ان کو پہنا دیا، اپنی سواری کا گدا بھی اس کو دے دیا۔ تو آپ کے ساتھ جو آپ کے رفیق سفر تھے، خادم تھے، انہوں نے عرض کیا حضور یہ دیہاتی لوگ ان کو تو تھوڑی سی کوئی چیز دے دیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اس کو اپنا امامہ بھی دے دیا، سواری کا گدا بھی دے دیا۔ فرمایا یہ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے ماں باپ کے دوستوں سے بھلائی کرنا بہت بڑی نیکی ہے، تو وہ بڑی نیکی پانے کے لیے میں نے یہ کیا۔ تو اب جب والد کے دوستوں کا اکرام کرنا ہے تو خود والد کا اکرام ہے یا نہیں؟ تو جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ایک ہیں یا دونوں، تو اب ان کو چاہیے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے دوستوں کا اکرام کریں۔ اسی طرح وہ والدین یہاں موجود ہیں، میری ان سے درخواست ہے آپ اپنے بچوں کو جہاں دیگر علوم و فنون سکھا رہے ہو اور بڑے بڑے خرچے کر رہے ہو، ان کو دین بھی سکھاؤ۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں تفصیل کے ساتھ تربیت اولاد کے بارے میں احکام موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دیکھیں آپ، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں، لیکن آپ کو اپنے اولاد کی کتنی فکر تھی۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرا مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ رب ہب لی من الصالحین، جب اولاد مانگی تھی یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما، تو اولاد کی فکر ہے، جب مانگ رہے ہیں اس وقت بھی فکر ہے کہ نیک ہو، اور اس کے بعد بھی فکر ہے کہ میرا بیٹا نمازی ہو، میرا بیٹا بتوں کی پوجا سے دور رہنے والا ہو۔ اور اسی طرح جو اللہ کے حضرت لقمان ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے بیٹے شرک مت کرو، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور نیکی کوئی بھی عمل ہے چھوٹا ہو بڑا ہو، انسان نے جہاں کہیں بھی کیا ہو، آسمانوں کی فضاؤں میں کیا ہو، زمین کی تہوں میں کیا ہو، چٹانوں کے نیچے چھپ کر کیا ہو، اللہ روزے قیامت سامنے لے آئے گا اور اس پہ جزا سزا ہوگی۔ اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم کر، برائی سے روک، اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں ان پہ صبر کر، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور جب لوگوں سے ملاقات ہو تو رخسار کو ٹیڑھا نہ کر، اچھے اخلاق سے ان سے پیش آؤ، اور زمین میں اکڑ اکڑ کے مت چلو۔ اللہ اکڑنے والوں کو، متکبرین کو پسند نہیں کرتا، اور درمیانی چال چلا کرو، اور نرمی سے آہستہ بولا کرو۔ بے شک سب سے بری آواز تو گدھوں کی آواز ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی۔ اس لیے جو نیک بندے ہیں اللہ کے، رحمان کے بندے، وہ دعا مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو بھی نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا دے، ان کے نیک عمل دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ والدین کو حکم دیا گیا، تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، خود نماز پڑھنے کے لیے آئے، بچوں کو ساتھ لے کر آئیں، جو بچے مسجد میں آنے کے قابل ہیں۔
اور حکم یہ ہے کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم تو 10 سال کا ہو جائے، اگر نہیں پڑھتا تو پھر مار کے پڑھواؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یوں جو والدین ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ باقی جو رشتہ دار ہیں آپس میں حسن سلوک کریں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو شخص چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو، میرے رزق میں اضافہ اور برکت ہو، اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ جھگڑے ختم کر دیں۔ یہ موت آ جانی ہے، پھر جو ایک دوسرے کے پاس جاؤ گے ابھی سے شروع کر لیں، اور رب کا حکم مانیں، اللہ کے نبی کا حکم مانیں، اور جو بھی آپ کا جھگڑا ہے کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں اور آپ ان سے مسئلہ پوچھ لیں، اپنی دونوں فریق اپنا اپنا جو بھی معاملہ ہے وہ بتا دیں، تو شریعت کی اصولوں میں ان کا فیصلہ ہو جائے گا، بس جو فیصلہ وہ مان لیں۔ یا اگر کوئی زیادتی کرتا بھی ہے تھوڑا صبر کر لیں، دیکھیں جو اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ بدلہ اس کو دینا پڑے گا، اگر یہاں نہیں دیتا نا تو آخرت میں رب دلوائے گا وہ بدلہ، اور وہاں جو بدلہ ملنا ہے نا یہ مال کی صورت میں نہیں، وہاں نیک عمل کی صورت میں نیکیوں کی شکل میں بدلہ ملنا ہے، اس سے بہت گنا بہتر بدلہ آپ کو ملنا ہے۔ تو اب تھوڑا سا صبر کر لیں۔ آپ اگر کوئی ہٹ درمی سے اور زیادتی سے بات نہیں آ رہا تو آپ اچھا سلوک کریں، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، جس کی اور تیرے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہوگا جیسے تیرا گہرا دوست ہو۔ تو آپ اپنے رویے کو درست رکھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ زیادتی سے بات نہیں آتا تو خود ہی اللہ رب العالمین آپ کو بدلہ دلوائے گا، اور دنیا سے بہتر بدلہ آپ کو دلوائے گا۔ اور جو زیادتی کرنے والا اس کو بھی ڈرنا چاہیے کہ آخرت میں بدلہ پھر دینا پڑے گا، کئی گنا زیادہ دینا پڑے گا، یہاں تو تھوڑا دے کے آپ جان چھڑا لو گے۔ لہذا جو رشتہ دار ہیں یہ آپس میں جو ہے وہ سلوک کریں، اور جو نہیں بھی کر رہے تو باقی جو رشتہ دار ہیں نا یہ کوشش کریں۔ قرآن میں حکم ہے کہ اگر 2 فریق آپس میں ناراض ہیں تو قرآن کہتا ہے ان کی سلوک کرواؤ، اگر یہ نہیں مانتے قرآن کہتا ہے ان پہ دباؤ ڈالو، اپنی طاقت کا استعمال کرو اور ان کو مجبور کرو سلو پہ، اور جب یہ آمادہ ہو جائیں تو پھر سلو کروا دو، لیکن انصاف کے ساتھ۔ یہ نہیں بھی ایک نے زیادتی کیا تو سلو کروا دی، جو اس کا حق ہے وہ حق بھی دلوائیں ساتھ، اور انصاف کرو، اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، اگر کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے بشری تقاضے سے تو سلو کروا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ سارے رشتہ دار اگر مل کے آپ یہ جو کوشش کرو کہ اپنے کم سے کم خاندان اور جو آپ کے خاص دوست ہیں جہاں آپ کی بات مانی جاتی ہے، کچھ آپ کی جہاں ویلیو ہے، اگر وہاں آپ کوشش کر کے اگر یہ سلو کروا دیتے ہیں، یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو نماز، روزے، صدقات و خیرات سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے؟ کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا آپس میں سلو کرنا، سلو کروانا یہ نماز، روزے، صدقات و خیرات سے بھی اعلیٰ عمل ہے، اور آپس کی نا اتفاقی اور جھگڑا یہ تو دین کو مونڈ دینے والی شے ہے، یعنی تباہ کن چیز ہے یہ۔ تو لہذا یہ سارے یہ رشتہ دار ہیں آپس میں یہ سلو کروایا کریں تاکہ یہ جھگڑے ختم ہو جائے، کچہری میں جانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو انصاف جو ہے وہ قائم کریں۔ اسی طرح آپ اگر دکاندار ہیں، آپ کاشتکار ہیں، آپ وابڈہ میں ملازم ہیں، آپ کسی بھی محکمے میں کام کر رہے ہیں، سچائی اور دیانتداری کو اختیار کریں، اور اپنی روزی میں حرام کی ملاوٹ مت ہونے دیں۔ تھوڑے سے دنیا کے مال کی خاطر اپنی روزی کو حرام نہ کریں، اور بچوں کو حرام روزی نہ کھلائیں، حلال اور طیب روزی کمائیں، حلال طیب کھلائیں۔ بس یہ چند باتوں میں بھی اگر آپ عمل پیرا ہو جائیں گے نا، باقی دین پہ عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، راستے خود ہی کھل جائیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے اپنے راستے پھر کھول دیتے ہیں۔ تو جو برائی کی طرف چلتا ہے اور ادھر کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے، جو نیکی کی طرف چلتا ہے ادھر کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے یہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔